عطفا على من نام بك غراما يا خير هادي للعالمين تسامى عطفا على من نام بك غراما يا خير اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وانزع لكتفه هذه الدرة المكنونة والجوهرة المسونة كونه كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراق هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروز متشوقة إلى التقاط جواهر كنوز وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركة وسعادة هذا الإمام ولم تزل الأرض والسماوات
متضمخة بعطر الفرح بمقات البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور فأزهرهم في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة تشرب وتعظم ببرز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة تسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين قرب وودع هذا الحبيب عرنت السماوات والأرض ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على الوجود تسجد وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعين سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت قنا هذا المستور ليبرز نوره صلى الله عليه وسلم كامل نورا فوق كل نور وانفذ الحق حكما على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند ودعه أمة تأنيسا لجنبه المسعود ومشاركة له في هذا السماط الممدود فحضرت بتوفيق سيدة مريم السيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشر بالقسمة الوافية فتلقى الذي ارتبى الله على حضور وجود هذا المولود فانفلق سمه الكمال من النور العمود وبرز الحامد المحمود مذن لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون فيها جنبي وجود المصطفى محمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فاطربوا يا ملال مثاني فأزاروا اليمن غرد واستبيئوا بجمال فقفي الحسن تفرد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك
بشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فلربي كل حمد جل سره العاد إذا بنى بوجود المصطفى الهادي محمد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلاة الله تغشى أشرف رسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا ربي صل وسلم مرحبا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم بمحاسن الأخلاق بما تديك كتابته بطن الأوراق كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق السبقا وعصاهم بالمؤمنين حلما ورفقا برره فلا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق سهله الله واللفظ المحتوي على المعنى الجزء إذا دعوا المسكين وأجابوا إجابة معجلة وهو الأب الشفيق والرهيب اليتيم والأرملة وله مع سورة أخلاق الهيبة القوية التي ترضيد منها فرس أقوياء من البرية ومن نشرته بيتأثرت الطرق والمنازل وبرب ذكره تطيبة المجالس والمحافل فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفر في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو مطلقا عن زين الوجود أجملت في وصف الحبيب وشأنه والعلا في مجده ومكانه أوصف إذ قد تعالى مجد وقدر نجم السها بعنانه وقد انبسط القلب في تدوين ما أفاد العلم من واقع مولى النبي الكريم وحكاية ما كرم الله بها العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم فأسن مني أن أمسك عينة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة
ورحمة الله وبركاته. وبذلك يصل ختم كما يصل التقديم، فلعبد الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ya, sebelum kita membaca doa, kita bacakan sholawat dulu buat telur yang ada di depan kami. Ya, sebagai telur yang insya Allah akan bisa menerangi hati kita. Dan insya Allah dengan telur ini, insya Allah mudah-mudahan Allah melapangkan segala urusan kita. Allah luaskan rezeki kita, Allah mudahkan segala urusan kita. Dan Allah kabulkan segala hajat dunia dan akhirat kita. Ala hadhihi niyyah wa kama nawa abauna wa aslafuna salihun. Allah yudkhilu niyyatana fi niyyatihim wa amalana fi amalihim. Ala hadhihi niyyah wa kunatun salihah min khairin akhir wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وladhdallin. Amin. Kita baca sama-sama shalawat tibbiyah dan shalawat busra. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina tibbil qulubi wa dawaiha الأبدان والشفيات ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا
وطالبتنا وطالبتنا بيومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا بيومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري وجعلنا في كل أدوار وعلى آله وصحبه يا نور. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها أهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمين وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظيم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين. ولما نظموا الفكر من درار أوصاف محمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال مقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة الوسيلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحط رحال فتغشاها منه الغيوضة الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك شاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخشى بشرف الأفخار في كل موطن من مواطن قربي ومظهر قاصم إمدادك في عبادك وشكر شرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وأهل حضر اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا بحركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع طرقنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غايات أعمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا بهدرة هذا الحبيب من الحاضرين وبالطريق اتباهه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولأهلك من الحافظين. اللهم إنا لنعد معا في رحمتك الخاصة فلا تهرمنا ودونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما به ندين وتوجهنا به إليك مستدفين أن تقابل المذبى منا بالغفران أن تقابل المذبى منا بالغفران أن تقابل المذبى منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجمع من نصر هذا الحبيب وواظره وواله وظهره وأم بركته وشرفه بجهة أولادنا ووالدينا وعلى قدرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم رأية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وسورة واكشف اللهم كربة المكروبين وقيدين المدين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانصر رحمتك على عبادك المؤمنين
والمؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وبسط العدل بوجه حقه في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحسن الحسن من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسن الحسن من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسن الحسن من جميع البلايا وفي الهزيمة من الذنوب والخطايا وادمنا في الأعمال بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه من إليه منسوب آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. Cek satu dua. Ya. Jadi ini untuk tigunya kami bagi dengan cuma-cuma. Tapi ada petugasnya yang bagi. Ya lain. Langsung jangan dia. Mana? Dia langsung ke bawah. Ya. Ala. Utamakan jadi ada yang duduk di panggung ini dulu. Ya, sini. Langsung. Satu dua. Jadi di sini kami selaku panitia minta maaf bagi yang ada boleh tigo karena terbatas jumlahnya. Oh yeah.
habis. Pembagi tiga para habis. Kita nak mulai nih. Pembagi tiga para habis. Kita mulai. Ayo para habis, para. Para habis. Habis. Habis kita mulai ya, kita mulai acara nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmatnya jualah kita pada malam hari ini diberikan kesehatan sehingga bisa berhadir di majelis ini, dan salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, keluarga beliau dan juga para umat beliau yang setia hingga akhir zaman. Yang kami hormati Al Habib Golib bin Mustafa Al Idrus beserta para rombongan dan juga para habaib-habaib yang pada malam hari ini sudah berkenan hadir, dan juga yang kami hormati pengurus Majelis Taklim Nurul Yakin Kota Bangun dan juga beserta dengan rombongan. Yang kami hormati unsur pemerintahan desa Kota Bangun Seberang, pengurus Langgar Al Munawarah, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta para hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk mempersingkat waktu, adapun acara pertama kita adalah pembukaan. Untuk membuka acara ini, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustadz Suhaimi. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها
آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودعاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Demikian pembacaan Al-Quran yang dilantunkan oleh Ustadz Sohaimi. Mudah-mudahan menjadi keberkahan buat kita dan juga buat kampung kita semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Selanjutnya kami dari Batiniah mengucapkan ribuan terima kasih, terutama kepada Al-Habib Golib bin Mustafa Ali Idrus beserta para rombongan yang pada malam hari ini sudah berkenan berhadir di tempat kami ini, dan juga kami ucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah membantu terlaksananya acara kita pada malam hari ini, yaitu peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik berupa bantuannya berupa materi ataupun berupa tenaga, pikiran ataupun doa serta support kepada kami sehingga pelaksanaan kita pada malam hari ini berjalan dengan lancar. Sekali lagi kami juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada para penyumbang-penyumbang yang telah menyisihkan rezekinya untuk
kelancaran kegiatan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah membalas semua kebaikan dan apa yang telah Bapak Ibu berikan untuk kelancaran kita pada malam hari ini. Untuk selanjutnya, ya, untuk selanjutnya adalah tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Habib Walid bin Mustafa Al-Idrus, yang nanti juga kami mohon untuk menutup dengan doa selamat dan tolab ala, ya. Kepada Al-Habib kami persilahkan. Allahumma sholli ala rasulika sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها أهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطالبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة أما بعد. Yang kami hormati, yang kami muliakan segenap para habaib anak cucu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati, yang kami muliakan segenap tokoh agama, tokoh masyarakat. Wabil khusus orang tua kami Habib Abdurrahman, ada Ustaz Suhaimi, ada Habib Saipul, dan habaib-habaib yang lainnya, dan guru-guru yang lainnya. Mudah-mudahan habaib kita, guru-guru kita diberikan kesehatan, diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan umurnya, Allah mudahkan segala urusannya, dan Allah kabulkan segala hajatnya berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana yang paling bergembira di malam hari ini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi Muhammad pernah beliau bersabda, hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum, kata Nabi SAW. Hidupku baik buat kalian. Artinya masa hidupnya Nabi, beliau hidup ketika di zaman beliau hidup lebih adalah sesuatu kebaikan bagi kita. Hidupku baik bagi kalian, kata Nabi Muhammad SAW. Wa mamati khairun lakum, dan ulun meninggal dunia juga baik kesan kalian wahai umatku, kata Nabi Muhammad SAW. In wajadtu khairan hamidullah, kalau aku melihat umatku melakukan ketaatan, melakukan suatu amal soleh, aku mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in wajadtu ghaira dzalik fa astaghfirullahu lakum. Kalau aku lihat umatku ada yang melakukan dosa, ada yang melakukan kesalahan, ada yang meninggalkan kewajiban, maka aku mintakan ampun kepada Allah agar umatku diampuni. Artinya apa? Nabi Muhammad hidup, Nabi Muhammad meninggal, tetap beliau memperhatikan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Artinya kita di sini berkumpul bergembira akan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita di sini mengingat Allah, menyebut nama Allah, berselawat kepada Nabi, saling menggembirakan satu dengan yang lainnya.
saling silaturahmi satu dengan lainnya, saling membantu satu dengan yang lainnya. Maka Nabi Muhammad pada saat ini bergembira dan beliau mengucapkan pujian rasa syukur kepada Allah karena ada umatnya di saat ini yang sedang melakukan kebaikan dan amal soleh. Mana bib dalilnya kalau Nabi Muhammad tahu kalau kita ini sekarang sedang berkumpul di kota Bangun Seberang. Ini apa desa apa nih? Apa? Muara Kaman Seberang. Kota Bangun Seberang, mau rekaman di sana. Kota Bangun Seberang, yang mana sekarang ada sekelompok daripada umatku, yang mana mereka sedang berkumpul bersolawat dan salam kepada Nabi. Ayatnya apa, Beb? Ayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Ustadz kita. Mudah-mudahan beliau berikan kesehatan, diberikan panjang umur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, ya ayuhan nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira. Wahai Nabi, kami mengutusmu sebagai saksi. Kami mengutusmu wahai Muhammad sebagai saksi. Artinya mun saksi ini pasti nyata adanya. Mun saksinya kadada berarti tidak ada sebagai kesaksian. Inna arsalnaka syahidan, kami mengutusmu wahai Muhammad sebagai saksi. Artinya Nabi Muhammad mengetahui apa yang dilakukan oleh umatnya di masa hidupnya Nabi Muhammad dan bahkan di masa meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Inna arsalnaka syahidan, kami mengutusmu wahai Muhammad sebagai saksi, wa mubasyiran wa nadhira, dan sebagai pemberikan kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan. Artinya kita berkumpul di tempat seperti ini, kita bergembira, kita bersukacita akan lahirnya Nabi Muhammad SAW, sebagaimana Allah perintahkan kita untuk bergembira akan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Mana dalilnya? Nah, orang biasanya bubuhan hantu banyu itu, mana dalilnya? Ya. Dalilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, laqad manallahu 'alal mu'minin. Allah telah memberikan kenikmatan atas orang-orang yang beriman. Apa kenikmatan? Kapan kenikmatan yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman? Ini yang disebut orang yang beriman, bukan orang yang Apa bedanya muslim sama mukmin? Bedanya kalau muslim itu adalah derajat paling rendah untuk bisa masuk surga. Tapi kalau mukmin itu masuk surganya insya Allah dijamin masuk surga bi ghairi hisab. Kalau muslim bisa jadi inya masuk surga direbus dulu di neraka. Naudzubillah min. Tapi kalau orang mukmin insya Allah mereka akan masuk ke dalam surganya Allah bi ghairi hisab. Allahumma ja'alna minhum, amin ya rabbal. Semoga kita termasuk daripada hamba-hamba Allah yang beriman, amin ya rabbal alamin. Laqad manallahu 'alal mu'minin, telah Allah anugerahkan kenikmatan kepada orang-orang mukmin. Beb, ulun hendak bertakun, Beb, apakah kami sekarang ini termasuk orang-orang yang beriman, Beb? Saat ini kita adalah orang-orang yang Kenapa? Mana dalilnya? Karena dulu itu masalah laqad manallah, ini ulun jelaskan masalah kita ini termasuk orang-orang yang beruntung. Kenapa? Karena kita diangkat derajat kita sebagai orang Alhamdulillah. Saat ini mun kita sekarang dalam keadaan meningkat, Allah angkat derajat kita, meninggal kita saat ini, maka kita akan masuk ke dalam surga bi ghairi hisab. Apa buktinya kalau kami beriman sekarang? Allah katakan di dalam Al-Qur'an, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
bahwasannya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Lalu Allah ajak siapa untuk bersolawat? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Bukan ya ayyuhalladzina aslamu, bukan orang-orang muslim. Yang diajak salawat dan salam bukan orang muslim, tapi orang mukmin, orang yang memiliki tingkat keimanannya lebih tinggi dibandingkan orang muslim. Ya ayyuhalladzina amanu sallu, orang-orang yang beriman akan Allah, orang-orang yang beriman akan surga, orang-orang yang beriman akan neraka, orang-orang yang beriman akan Nabi Muhammad SAW. Salawat dan salamlah kalian kepada Nabi Muhammad SAW. Maka kita yang hadir di saat malam hari ini adalah orang-orang yang melantunkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad. Artinya apa? Artinya kita adalah orang yang disuruh oleh Allah untuk bersalawat, dan kita sudah melakukan seruan itu, maka kita termasuk orang yang alhamdulillah. Maka Allah kita sambung daripada ayat tadi itu. Laqad manallahu 'alal mu'minin. Allah telah memberikan nikmat kepada orang-orang yang beriman. Kapan Allah berikan nikmat itu? Idz ba'atsa fihim, ketika Allah mengutus kepada mereka rasulan min anfusihim, seorang rasul dari golongan mereka, seorang utusan Allah dari golongan manusia, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Allah memberikan anugerah kenikmatan kepada umat manusia, orang-orang yang beriman, ketika diutus kepada mereka seorang rasul dari golongan mereka, dari golongan manusia. Yatlu alaihim, yang membacakan kepada kita ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yang mengajarkan kepada kita firman-firman Allah yang terkandung di dalam Al-Qur'an, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nikmat, suatu nikmat yang Allah berikan kepada kita orang yang beriman ketika Allah lahirkan Nabi kita Muhammad SAW. Karena nikmat laqad manallah, kami telah memberikan laqad. Kalau kita belajar nahu, itu kalau ada lamu taukid ketemu qad, artinya sungguh-sungguhnya itu pasti. Benar-benar dan sungguh-sungguh Allah telah memberikan nikmat. Ya, lamu taukid tambah qad. Benar-benar dan sungguh-sungguh Allah telah memberikan nikmat kepada orang-orang yang beriman. Maka kita mengucapkan pujian rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan nikmat yang Allah berikan kepada kita, dijadikan kita orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan muslim mukmin, dan Allah angkat derajat kita. Allah berikan kepada kita husnul khatimah, dan kita dikumpulkan kelak bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sudah kita tahu bahwasanya Nabi Muhammad adalah nikmat yang besar, yang agung, yang Allah berikan kepada kita. Maka apa yang harus kita lakukan akan nikmat yang Allah telah berikan kepada kita? Maka Allah katakan, Qul, katakan wahai Muhammad, katakan kepada umatmu semuanya, katakan, sampaikan kepada umatmu semuanya, Qul bifadlillah, katakan kepada mereka, karena karunia Allah Subhanahu wa taala, wa bi rahmatihi, dan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, fa bidzalika falyafrahu, maka karena keutamaan kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka, rahmat yang Allah turunkan kepada mereka, hendaknya mereka bergembira. Seperti ini kita bergembira. Ada tadi itu sudah habis, sudah ada kebagian ulun, tinggal bagian sebelah sini aja nanti nih. Falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Kegembiraan yang kita luapkan malam hari ini adalah lebih baik dari apa yang kita miliki. Kita punya harta, perkumpulan ini lebih baik dari semua harta kita. Kita punya istri, perkumpulan kegembiraan kita akan Nabi Muhammad lebih mulia dibandingkan istri kita.
Karena istri kita, harta kita belum tentu bisa membawa kita ke dalam surga, tapi perkumpulan bergembiranya kita karena nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, insya Allah Allah akan memberikan jalan kita mudah untuk masuk ke dalam surganya Allah. Bukan saja yang hadir, bahkan ketika pian pulang ke rumah, mungkin yang istrinya hadir, suaminya tidak hadir, insya Allah pian dari majelis-majelis seperti ini, peringatan Maulid di Rabiul Awal atau di bulan-bulan yang lainnya, bergembira akan lahir Nabi Muhammad, maka cahaya yang kalian dapatkan di majelis-majelis seperti ini akan menular kepada keluarga kalian yang tidak hadir di rumah kalian. Hebatnya majelis seperti ini, hebatnya Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Qul bifadlillah, katakan wahai Muhammad, karena karunia Allah, dan sebaik-baik karunia adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada karunia yang lebih besar daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita perhatikan Sayyidina Umar bin Khattab di akhir daripada hayat beliau berpesan, berwasiat kepada putra beliau Abdullah bin Umar. Woi nak, kata Sayyidina Umar, mun ulun meninggal, ulun wasiatkan kepada pian untuk ulun ini dimakamkan di samping kekasih ulun, yaitu Sayyidina Abu Bakar dan Nabi Muhammad SAW. Ini belum mati, beliau mengharapkan agar tidak jauh dari karunia yang terbesar yang Allah berikan kepada beliau dan kepada umat Islam secara umumnya. Beliau tahu kedudukan Nabi Muhammad, karunia yang terbesar adalah Nabi besar Muhammad SAW. Percuma pian punya harta banyak, punya istri banyak, punya anak banyak, punya jabatan tinggi, tapi jauh dari Nabi Muhammad. Maka beruntung kita, walaupun harta seadanya, bini cuma satu, tapi kita dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Maka segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempurnaan nikmatnya kepada kita di dunia, di alam barzah, dan sampai kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Maka Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan kepada Sayyidina Abdullah, anak daripada Sayyidina Umar bin Khattab, wahai Abdullah, ulun wasiatkan kepada pian, mun ulun meninggal, kata Sayyidina Umar bin Khattab, kalau aku meninggal, tolong makamkan aku di sisi Sayyidina Abu Bakar dan di samping Nabi Muhammad SAW. Karena tidak ada yang lebih mulia dibanding ulun. Semua hartaku. Pernah Sayyidina Umar bin Khattab ditanya oleh Nabi Muhammad SAW, Kaifa imanuka ya Umar? Bagaimana keimananmu wahai Umar? Kata Sayyidina Umar bin Khattab kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ulun cinta kepada pian wahai Rasulullah melebihi cinta ulun kepada harta ulun. Ulun cinta kepada engkau wahai Rasulullah lebih-lebih daripada keluarga ulun ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, ulun cinta kepada pian wahai Rasulullah melebihi dari apa yang ulun miliki ya Rasulullah. Maka Nabi Muhammad bertanya kepada Sayyidina Umar bin Khattab, apakah cintamu kepadaku melebihi dibandingkan cintamu pada dirimu sendiri wahai Umar bin Khattab? Kata Sayyidina Umar bin Khattab, tidak ya Rasulullah, ulun lebih cinta kepada diri ulun terlebih dahulu, kemudian barulah ulun cinta kepada pian ya Rasulullah. Kata Nabi Muhammad apa? Lam yutimmu imanuka ya Umar, belum sempurna imanmu wahai Umar, hatta sehingga engkau menjadikan aku adalah seseorang yang paling engkau cintai dibandingkan dirimu sendiri, dibandingkan hartamu, dibandingkan anakmu, dibandingkan semua apa yang engkau miliki. Jadikanlah aku yang lebih engkau cintai, maka engkau akan sempurna keimananmu wahai Umar. Sayyidina Umar bin Khattab orang yang cerdas. Ketika akhir hayatnya beliau minta dimakamkan di samping makam Nabi Muhammad SAW, maka mewasiatkan kepada Sayyidina Abdullah, tolong izin kepada Ummahatul Mukminin Sayyidatuna Aisyah, karena Sayyidatuna Aisyah Rasulullah SAW dimakamkan di kamarnya Sayyidatuna Aisyah.
di rumahnya Sayyidatuna Aisyah bersama Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita berangkat umrah, mudah-mudahan Allah luaskan rezeki kita, Allah lapangkan